سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً تم سے پہلی قوموں کی طریقے گزر چکے ہیں۔ تم زمین میں پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت کی چیز ہے تقوی والوں کے لیے۔ اور تم ہمت مت ہارو اور غمگین مت رہو۔ تم لوگ اگر ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ گزشتہ آیات میں اور آنے والی آیات کے اندر غزوہ احد کے واقعات اور اس سے وابستہ جو کچھ چیزیں ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ غزوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو ابتداءً فتح حاصل ہوئی، لیکن پھر ظاہری شکست حاصل ہوئی اور اچھی خاصا زخم لگا ہے کہ 70 کے قریب آدمی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک مایوسی کا اور ایک دکھ کا اور پریشانی کا موقع تھا۔ تو اس موقع پر اللہ کی جانب سے جو تسلی کا سامان آیا ہے اسی میں سے ایک ہی آیت بھی ہے جو آج کی ہم نے آیات تلاوت کی ہیں۔ اس کے اندر فرمایا کہ اللہ کی جانب سے یہ بات طے شدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے بات طے کر دی ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ اس کے دین کو سب دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو منصوبہ اور اسکیم ہے یہ شروع دن سے طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رسولوں کو بھیجتے ہیں ہر رسول کے ساتھ ہر نبی کے ساتھ ظاہری غلبے کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، اور بہت سارے نبی خود بنی اسرائیل میں کئی کے 70 انبیاء جو ہیں وہ ایک وقت میں شہید ہوئے۔ تو ہر نبی کے ساتھ ظاہری غلبے کا وعدہ نہیں ہے، ہاں اللہ کے دربار میں وہ کامیاب ہیں۔ چاہے کوئی ایک نبی ایک امتی لے کر گیا ہے، یہ ایک امتی بھی لے کر قیامت کو نہیں جائے گا، وہ اللہ کی نظر میں سب کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو مقاصد کی کامیابی کے نتیجے کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، انسان کی کامیابی اس کے ساتھ جڑی ہے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ کتنی محنت کی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ نتیجتاً وہ کوئی قوم بنا پایا نہیں بنا پایا، یا کوئی حکومت حاصل کر پایا نہیں کر پایا، غلبہ اسے ملا نہیں ملا، یہ اللہ کے ہاں شمار نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ وہ کرتے ہیں، کریں تو کریں، نہیں کرتے تو نہیں کرتے۔ ہاں البتہ رسول، بالخصوص وہ رسول کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں کوئی بڑا انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں غالب کروں گا ہر صورت۔ جیسے نوح علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، اور صالح علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے،
یہ بڑے بڑے جو نمایاں پیغمبر اور رسول ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں غالب کروں گا اور تمہارے مخالفین کو ہر صورت مغلوب کروں گا. اور خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ بھرپور تھا کہ آپ کا دین غالب ہوگا، کچھ بھی ہو جائے. مشرکین کچھ بھی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور دانت پیستے رہے، بھینچتے رہیں، لیکن آپ کا دین بہر صورت غالب ہوگا، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے عزت والوں کو عزت دے کر یا ذلیلوں کو ذلیل کر کے، لیکن اس دین نے غالب ہونا ہے. تو فرمایا کہ یہ پیچھے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک رسول کے ساتھ اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا ہے اور بالآخر ان کو غلبہ دیا ہے، لیکن بعض اوقات بیچ بیچ میں کچھ ایسے واقعات اور مراحل آ جاتے ہیں کہ جب لگتا ہے کہ بہت مایوسی چھا جاتی ہے. قرآن پاک میں خود آتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ بعض دفعہ مومنین کی امتحان کا، آزمائش کا اس درجے میں کڑا امتحان ہوتا ہے کہ رسول بھی مایوسی کسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. آزمائش اللہ کی جانب سے بڑی ہے، لیکن پھر جاءہم نصرنا، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، اے مسلمانوں، احد سے دل برداشتہ ہو جانے والے لوگوں، یہ بات اللہ کے ہاں طے ہے کہ تم نے غالب آنا ہے، لیکن اللہ کا ایک دستور ہے کہ وہ بھٹی سے گزارتے ہیں، آزمائش کی بھٹی سے گزاریں گے. تمہیں جو ہے وہ جیسے سونے کو تانبے سے، پیتل سے یا مٹی سے جدا کرنے کے لیے اس کو بھٹی سے گزارا جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی آزمائش کی بھٹی سے اللہ گزار رہے ہیں. قد خلت من قبلکم سنن، اور یہ کام پہلے ہو چکے ہیں. ایک دفعہ صحابہ نے شکایت کی حالات کی سختی کی اور آزمائش کی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تو بھی آزمائشیں آئی نہیں ہیں. گزشتہ امتوں پر ایسی آزمائشیں بھی آئی ہیں کہ ان کے جسم کے زندہ کھڑے ہوئے انسان کے گوشت کو کنگھیوں سے نوچا گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اف تک نہیں کی، اور جو دین جس کو اپنے سینے سے لگایا تھا، ایمان کو دل میں جگہ دی تھی، اس کو ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے جدا کرنے کا سوچا نہیں ہے. فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، اے ایمان والو، پیچھے قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، اس کو پھر کر دیکھ لو کہ اگرچہ آزمائشیں ضرور آئی ہیں، لیکن بالآخر والعاقبۃ للمتقین، انجام کار اللہ نے اپنے نیک بندوں کو غالب کیا ہے. فسیروا فی الارض، جاؤ زمین میں جا کے دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم کے آثار دیکھو، اور لوط علیہ السلام کی قوم دیکھو، شعیب علیہ السلام کی قوم کے آثار، اور پھر یہ جو مدائن صالح ہے، قوم سمود ہے، ان کے آثار کہ کس قدر قوی اور مضبوط اور اتنی کوئی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ پتھر گھر جو ہے وہ اینٹ گارے مٹی سے نہیں بنا رہے، بلکہ پورے پہاڑ کو دیکھتے تھے کہ سالم پہاڑ دیکھتے تھے، جس میں مٹی نہ ہو، پتھر ہی پتھر ہو، اور پھر اس کو آدھا تراش کر اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے. اب بھی عقل حیران ہے کہ کیسے کام کیے انہوں نے یہ. اور اسی طریقے سے جو فرعونی ہیں، فرعون کی تہذیب تھی مصر کے اندر، تو وہ اتنے بڑے انہیں اہرام مصر تیار کیے ہیں، اتنے بڑا پتھر لگایا ہے اس کے اندر، ایک سالم پتھر، کہ اب تک بھی انسان اس سوچ میں گم ہے کہ یہ یہاں پہنچا کیسے. یہ پتھر اس علاقے کا نہیں ہے، وہ بہت دور کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا پتھر ہے، اور پھر اٹھا کر ان کو رکھا کیسے وہاں پر. اس حد تک یہ لوگ آگے پہنچے ہوئے تھے کہ آج کا انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا. لیکن فرمایا کہ شرط کامیابی کی یہ تھی کہ نبی کی بات مانو. جو نبی کی بات مانتا گیا اللہ اس کو کامیاب کرتے گئے اور دنیا میں بھی سرخرو کرتے گئے. جس نے نہیں مانی فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ان کا انجام جا کر دیکھو کہ اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے اوپر گرے ہوئے ہیں. قوم سمود کو اللہ نے جو ہے وہ ہوا سے تباہ کیا، اور اس سے جو قوم عاد کو ہوا سے تباہ کیا، اور اس کے بعد جو قوم لوط ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو فرشتے کو حکم دیا کہ اٹھا کر نیچے مارو. تو یہ فرمایا کہ زمین میں مختلف پھیلے ہوئے نمونے ہیں، یہ غور کی چیز ہے. فانظروا، اس میں غور کرو، آخر کیا چیز تھی کہ اتنی اعلیٰ
ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، اتنا اعلیٰ دماغ تھا اور اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، اس کے باوجود ان کی دنیا میں اب کوئی نوحہ مرثیہ کرنے والا نہیں ہے۔ آخر کیا ہوا؟ کوئی محض اتفاق ہے کہ اتنی بڑی بڑی زبردست قومیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئی ہیں، نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ تکذیب کا انجام تھا کہ جو انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس، یہ قوموں کا انجام، اور پھر اس کے وقت قرآن پاک کا بیان، ھذا بیان للناس، فرمایا کہ سب لوگوں کے لیے کھلی دعوت ہے، کھلا ہوا یہ عبرت کی ایک دعوت ہے کہ سوچو، غور کرو، دیکھو آ کر۔ وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت کا سامان ہے اور نصیحت کا سامان ہے للمتقین، تقوی والوں کے لیے، جو پہلے سے خدا سے ڈرتے ہیں، انہیں اور اللہ ڈر نصیب فرماتے ہیں، انہیں اس اللہ کے خوف میں، خدا خوفی میں، اللہ کی قدرت میں اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، آگے پھر احد کے شرکاء سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمت مت ہارو، یعنی اب یہ اگر زخم تمہیں لگا ہے تو اس سے پہلے زخم ان کو بھی لگ چکا ہے، تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، اللہ اس کو کبھی یوں پلٹا دیتے ہیں، کبھی یوں پلٹا دیتے ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی سختی ہے، کبھی نرمی ہے، یہ تو نظام اللہ کا چل رہا ہے، لیکن انجام تمہارا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھنے کی بات اور سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان مسلمانوں کے غلبے کا، امت مسلمہ کے غلبے کے ساتھ کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس اگر اسلحے کا انبار ہو جائے گا تو غالب آ جاؤ گے، اگر تمہارے پاس اتنے ہتھیار ہو جائیں گے تو غالب آ جاؤ گے، اگر تمہارے پاس اتنے گھوڑے ہوں گے تو غالب آ جاؤ گے۔ قرآن پاک پورا اٹھا کر دیکھ لو، کہیں آپ کو یہ، ہاں تیاری کا حکم ضرور ہے کہ دشمن کے لیے تیاری کرو، اور عقل مندی کا تقاضا ہے، سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن سبب صرف سبب ہے، اصل نصرت اور مدد اور مسلمان کے غلبے کی بنیاد ہتھیار نہیں ہے۔ قرآن پاک بار بار اس بات، پیچھے بھی آیات میں ہم نے دیکھا، آج اس آیت میں بھی دیکھ رہے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے ایمان والے ہو، شرط یہ ہے تو اللہ تمہیں غالب رکھیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم ایمان تمہارا پختہ ہو اور اللہ کو تمہارا غلبہ منظور ہو اور پھر غلبہ نہ ملے۔ جہاں کہیں ایسا کچھ ہوتا ہے وہاں انسان کے اپنے عمل میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔